شادی ہو یا انگیجمنٹ، ہر فنکشن کے لیے شمسیہ فنکشن ہال خوبصورت ڈیکوریشن کے ساتھ ساتھ پارکنگ، کچن، لیڈیز اور جینٹس کی کل 1000 لوگوں کی کیپیسٹی میں بنے اس فنکشن ہال میں کوئی بھی فنکشن بآسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر ابھی بک کرائیں۔ شمسیہ فنکشن ہال، فرسٹ کراس LBS نگر، حضرت شمس عالم کمپاؤنڈ، رائچور۔ فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو دیکھیں ہم وسیلے والے اور جس وسیلے سے ہمیں فیض ملا ہے اس وسیلے کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ الاسلام کے دل میں خیال آیا ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچے ہیں، براہ راست نہیں، مولا علی کے واسطے سے پہنچے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پہنچے ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما دونوں کی بارگاہ میں تو حاضری دے دی، کہا کہ حضرت عثمان کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دی جنت البقیع میں، کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہمیں ملا ہے طریقت کا، تو جو ہمارا شجرہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک جتنا ہمارا شجرہ ہے پورے شجرے والوں کی زیارت کیوں نہ کی جائے۔ تو چنانچہ آپ نے ایک سفر ایسا بھی کیا کہ شجرے میں جتنے بزرگان دین ہیں، آپ کے والد ماجد سے لے کر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک شجرے میں جتنے مقدس ہستیاں ہیں سب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے چنانچہ وہی سلسلے میں سفر ہو رہا تھا بغداد۔ جب آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو بغداد کے جو نقیب الاشراف تھے انہوں نے وہاں جو ان کی بارگاہ میں جو خادمین ہوتے ہیں مطبخ میں، لنگر خانے میں، انہوں نے سجادہ نشین صاحب سے پوچھا کہ حضرت آج کیا کھانا پکاؤں؟ تو جو ان کے پاس عراق میں بغداد میں جو کھانے پکائے جاتے ہیں اسی طرز کے کھانے پکوائے جاتے ہیں روز، لیکن اچانک ان کی زبان سے یہ نکلا کہ بابا آج حیدرآباد کے طرز کا کوئی پکوان پکاؤ، حیدرآباد کے طرز کا کھانا۔ اب ہم ہیں، ہم اپنے لحاظ کے کھانے کھائیں گے، رائچور والے اپنے لحاظ سے بنائیں گے، ہر علاقے والا اپنے حساب کے کھانے اس کو جو مزاج کو جمتا ہے وہ کھائے گا۔ اچانک کہنے لگے پوری دنیا میں نہ جانے کتنے شہر ہیں، کہنے لگے آج حیدرآبادی طرز کا کھانا پکاؤ۔ بورچی گئے اور حیدرآبادی طرز کا پکوان کو پکا دیا، کھانا نکالا گیا، دستر پر آئے، اچانک دستک دی گئی دروازے پر، معلوم کیا کہ کون ہیں؟ دروازہ کھولا گیا، حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان، سجادہ نشین صاحب نقیب الاشراف اٹھے، شیخ الاسلام کا ہاتھ پکڑا اور لا کر دستر پر بٹھا کر کہا کہ حضرت ہمارے دل میں آج یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ حیدرآبادی طرز کا کھانا پکوایا جائے۔ میں کیا، میرا خیال کیا، میرے دل میں یہ خواہش کہاں سے پیدا ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم آپ کو مہمان بنانا چاہتے تھے، اپنے دستر پر آپ کو کھلانا چاہتے تھے، اسی لیے آج میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج ہماری طرز کا نہیں، مہمان جو آ رہا ہے اسی کے علاقے کا طرز کا پکوان پکایا۔ تو ابھی آئے نہیں ہیں، حضرت غوث پاک کی بارگاہ سے مہمانی ہو رہی ہے۔ ارے جو غوث اعظم نے دستر پر اتنا نوازا ہے تو بارگاہ میں کھڑا کر کے کتنا نہیں نوازا ہوگا، کیا کیا نہیں عطا کیا ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت سیدی شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان اولیاء کرام سے محبت وہ خود بھی کرتے تھے اور امت کو بھی اسی کا درس دیا کہ چاہے آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہو، ہر ولی کا ادب کرو، ہر ولی کا ادب کرو، ہر ایک سے محبت رکھو، کسی کی بے ادبی نہ ہو۔ شیخ الاسلام نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم صحابہ کے بھی وفادار بنے، ہم اہل بیت کے بھی وفادار بنے، اہل بیت سے بھی محبت رکھے، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت رکھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت، جو عشق اور حضور کی تعظیم کا جو درس آپ نے دیا ہے، قسم خدا کی آپ کی وہ تحریر قیامت تک یاد رکھی جائے۔
جو عشق میں ڈوب کر آپ نے اپنا قلم چلایا ہے، قیامت تک وہ دلوں میں محبت کو پیدا کرتے رہے گا، عشق اور محبت کی دعوت دیتا رہے گا، کیونکہ یہ عشق اور محبت رسول میں ایسے فنا تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ موجود ہیں، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، شیخ الاسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، اور خود حضرت کی حالت یہ ہے، طبیعت اتنی ناساز ہے، طبیعت اتنی ناساز ہے کہ بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے، بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہوتی جا رہی ہے، کچھ خیال نہیں، کبھی ہوش آیا کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی ہوش آ رہا ہے کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کی حالت تو اتنی نازک، ایسے وقت میں اطلاع آئی کہ آپ کے صاحبزادے انتقال کر چکے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب بتائیے، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہو کہ وہ خود ICU کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو جا کر کوئی انتقال کی خبر سنائے گا کہ تمہارے گھر میں ایک جنازہ ہے، تمہارے بیٹے کا یا فلاں کا انتقال ہوا؟ خبروں کو چھپایا جاتا ہے، لیکن جو رفقا تھے، جو محبین اور مریدین تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت کو اطلاع دیں یا نہ دیں، طبیعت اتنی نازک چل رہی ہے، بے ہوشی پہ بے ہوشی، غشی پر غشی طاری ہو رہی ہے، اطلاع دی جائے یا نہ دی جائے، اسی پیش و پنج میں تھے۔ لیکن طے کیا کہ بیٹے ہی ہیں، شہزادے ہی ہیں، اطلاع تو دی جائے، دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بے ہوش ہیں، اور آ کر دیکھیے آپ، حضور علیہ السلام کا جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے، اس عشق کی راہ میں امتحانات بھی بڑے کٹھن لیے جاتے ہیں، بڑے سخت آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن وہ عاشق صادق جو ہوتا ہے، ہر مشکل، ہر ستم، ہر وہ کہتا ہے، ہر ستم، ہر جفا گوارا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بیماری اور کمزوری اور حالت کی یہ نزاکت میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ بتاؤ، ایک بڑے سے بڑے پہلوان کے سامنے بھی اس کے بیٹے کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو کہ وہ بھی دہل جائے گا، اس کا سینہ بھی پارا پارا ہو جائے گا جب وہ دیکھے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے سورماؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کو عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہے،